الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہماری گفتگو غزوہ بنو النضیر سے متعلق جاری ہے۔ بنو النضیر کا تعلق یہود تھے یہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں جو یہود بسے تھے ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہجرت کے بعد کیا معاملہ تھا۔ بنو قینقاع کے ساتھ ایک معاملہ تھا جس پر بات گزر چکی ہے، اور ابھی ہماری بات بنو النضیر سے متعلق جاری ہے۔ بنو النضیر سے متعلق جو بات ہو چکی ہے ابھی تک وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف جنگ کا اعلان کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے بنو النضیر نے جب آپ کے لشکر کو دیکھا، صحابہ کرام کی تیاری، جذبے کو، حوصلے کو دیکھا، ان کے دلوں میں ڈر، رعب داخل ہو گیا اور یہ شکست مان لیے، اپنا ہتھیار انہوں نے رکھ دیا، اپنے آپ کو مسلمانوں کے، صحابہ کرام کے حوالے کر دیا، بغیر جنگ کے، لڑنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ اب اس موقع پر جو مال فیء ملا بغیر لڑائی کے، اس مال کا تقسیم کیسے کیا جائے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے لیے یعنی فی سبیل اللہ بیت المال کے لیے، کچھ حصہ رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، اور اسی طرح مسافروں کے لیے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا، رسول جس طرح میرے حکم کے مطابق مال فیء کو تقسیم کر دے، جو تمہیں رسول دے تم اسے قبول کر لو، اور رسول جو تمہیں نہ دے، تمہیں روک دے کسی چیز سے، تم اس سے اپنے آپ کو کیا ہے، روک لو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے۔ اور یہ چیز کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، رسول نے جو تمہیں دیا تم اسے لے لو، اور جو تم سے اور جس سے تمہیں جو ہے رسول نے روک دیا تم اس سے اپنے آپ کو روک لو۔ یہ اگر دیکھا جائے تو ایک بہترین قاعدہ، ضابطہ ہے، قانون الہی ہے جو ہماری زندگی میں ہمیں اپنے اوپر کیا ہے، نافذ کرنا چاہیے۔ عام حالات میں بھی رسول نے جو ہمیں دے دیا ہے، جو بتا دیا ہے، ہم اسے قبول کر لیں، اسی پر اکتفا کریں، اور رسول نے جو ہمیں نہیں دیا، جو چیزیں ہم سے روک دی، ہم اس سے اپنے آپ کو کیا ہے، روک لیں۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں مہاجرین کے حق میں گواہی دی۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جہاں بنو النضیر کا معاملے کا ذکر فرمایا، اسی کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مہاجرین کا ذکر فرمایا اور مہاجرین کی حق میں گواہی دی۔ اور ادھر مہاجرین کا ذکر کیوں ہوا؟ کیونکہ مال فیء جو تقسیم ہونا ہے غزوہ بنی النضیر کا، اس میں سے کچھ حصہ مہاجرین کا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ للفقراء المہاجرین، یہ مال فیء جس طرح اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں کو، یتیم کو، مسکین کو اور مسافر کو دینا ہے، اسی طرح للفقراء المہاجرین، مہاجرین میں جو فقیر ہیں، محتاج ہیں، جنہوں نے مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ ہجرت کی ہے، ان میں سے جو غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو بھی کیا ہے، مال فیء میں کیا ہے، ان کا بھی حصہ مقرر ہونا چاہیے۔ اور یہ مہاجرین کون ہیں؟ الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مہاجرین وہ جن کو نکال دیا گیا، بھگا دیا گیا ان کے گھروں سے اور ان کے مالوں سے۔ مہاجرین کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے حضرات
کہ جب مکہ المکرمہ سے ہجرت کر رہے تھے تو ان کو زبردستی گھر سے نکال دیا گیا، گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ اور بہت ایسے ہیں کہ مالدار تھے جب مکہ المکرمہ میں تھے، لیکن مکہ سے جب روانہ ہونے لگے ہجرت کے لیے مدینہ منورہ تو قریش مکہ نے پورا مال ہڑپ لیا، چھین لیا، اور اس شرط پر ان کو ہجرت کرنے دیا کہ تم اپنا مال اپنے ساتھ لے کر کے نہیں جا سکتے، چاہے وہ سونا چاندی ہو، کھیتی ہو، اناج غلہ ہو، اونٹ ہو، سواریاں ہوں، کچھ بھی تم نہیں لے کے جا سکتے، بلکہ یہاں تک کہ تم اپنے اہل و عیال، اپنی بیوی بچوں کو بھی اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتے۔ یہ بھی معاملہ پیش آیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، یہ مال فیء فقیر مہاجرین کا بھی اس میں حصہ ہے، جن کو نکال دیا گیا ان کے گھروں سے، ان کے مال سے محروم کیا گیا ہجرت کے وقت، یبتغون فضلا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ان کی تنگی کو دور کرے گا، ان کو مال سے نوازے گا، ورضوانا، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رضامندی کی امید رکھتے ہیں، اللہ کی رضامندی کی خواہش رکھتے ہیں، وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور یہ اللہ اس کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اتنی ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، ہجرت کے موقع پر مال چھین لیا گیا، بیوی بچوں کو روکا گیا ساتھ میں جانے سے، اور گھر سے ان کو کیا ہے نکال دیا گیا، یہ سب پریشانی ان کے ساتھ ہے، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ اس کی رسول کی مدد کرنا انہوں نے کیا ہے نہیں چھوڑا۔ اللہ اس کی رسول کی مدد اب بھی یہ اس مشکل حالت میں بھی کرتے ہیں۔ اولئک هم الصادقون، یقیناً یہی وہ لوگ ہیں جو راست باز ہیں، سچ بولنے والے ہیں اور اچھی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ مہاجرین کے حق میں مال فیء کا فیصلہ کیا کہ ان کو بھی مال فیء دیا جائے، لیکن دوسرے نحیے سے اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں مہاجرین کے حق میں ایک اچھی گواہی دی، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے حق میں گواہی دے دے، اس سے بڑا خوش نصیب کوئی اور شخص نہیں ہو سکتا۔ کیا گواہی دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین کے حق میں اس آیت میں؟ اللہ نے فرمایا یبتغون فضلا من اللہ، کہ یہ لوگ اللہ سے فضل و کرم طلب کرتے ہیں، یعنی تنگی ہے، پریشانی ہے تو اللہ ہی کی طرف متوجہ ہیں، ان کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں ضرور دے گا، یہ ایک تعریف۔ دوسری ورضوانا، اللہ سے اس کی رضامندی طلب کرتے ہیں۔ تیسری چیز وینصرون اللہ ورسولہ، اتنی مشکلات کے باوجود یہ اللہ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اللہ کی دین کی مدد کرتے ہیں، اللہ کے دین کے لیے اپنے مال کو، اپنے اہل عیال کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے گھر کو قربان کر دیتے ہیں، ورسولہ، اور اسی طرح ان کا معاملہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی ہے۔ اولئک هم الصادقون، یہ مہاجرین کون ہیں؟ صادقون ہیں، یعنی راست باز، سچ کہنے والے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، ایمان کے معاملے میں کامل ہیں۔ منافقین جیسے جو ہے ان کے اندر نفاق نہیں پایا جاتا، یا کم درجے کا ایمان نہیں، بلکہ اعلیٰ درجے کا، کامل درجے کا ان کے اندر، ان مہاجرین میں کیا ہے ایمان پایا جاتا ہے۔ اسی طرح حضرات اگر دیکھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر جب مہاجرین کا ذکر فرمایا کہ ان مہاجرین کو بھی بنو النضیر سے جو مال حاصل کیا گیا مال فیء دیا جائے، اسی آیت کے بعد سورہ حشر ہی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے حق میں بھی گواہی دی۔ کیا انصار کے حق میں گواہی دی؟ اللہ نے فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، اور جو لوگ ان مہاجرین سے پہلے بس چکے تھے، اور مہاجرین سے پہلے بس چکے تھے، ایمان بھی تھا۔ مہاجرین سے پہلے بسنے سے مراد ادھر یہ کہ مدینہ منورہ کے اصل باشندے جو ادھر بسے ہوئے لوگ تھے وہ انصار تھے، یہ بنسبت مہاجرین کے مدینہ منورہ میں پہلے موجود تھے اپنے ایمان کے ساتھ۔ مہاجرین تو بعد میں آئے مدینہ منورہ بسنے کے لیے اپنے ایمان کے ساتھ، ان سے پہلے مدینہ میں انصار موجود تھے،
جو انصار کے باشندے تھے، جو مدینہ منورہ کے باشندے تھے، مدینہ میں بسے ہوئے تھے اپنے ایمان کے ساتھ۔ تو اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ، جو مہاجرین سے پہلے مدینہ المنورہ میں ایمان کے ساتھ موجود تھے اپنے گھروں میں، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ، ان کی صفت، ان کی خصلت کیا ہے کہ یہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ان کے پاس مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، اور اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے کہ ان کو اگر کچھ دے دیا جائے، یعنی مہاجرین کو اگر کچھ دے دیا جائے اور انصار کو نہ دیا جائے تو یہ انصار مہاجرین کو جب دیا گیا اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ مطلب یہ حضرات کہ مال فیء میں سے مہاجرین کا حصہ مقرر کیا گیا کیونکہ وہ محتاج تھے، انصار کو نہیں دیا گیا۔ تو ادھر انصار نے کوئی تنگی محسوس نہیں کی کہ مہاجرین کو دیا گیا ہمیں نہیں دیا گیا، یا مہاجرین کو جو حصہ دیا گیا وہ حصہ ہمیں نہیں دیا گیا۔ تو یہ مہاجرین کو دینے کے بنا پر انصار نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا، ان انصار کو اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں ہوئی جب مہاجرین کو کچھ دے دیا گیا رسول کی طرف سے مال فیء میں سے۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، بلکہ یہی انصار اپنے نفس پر، اپنے اوپر مہاجرین کو کیا ہے ترجیح دیتے ہیں، مہاجرین کو کیا ہے ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کیوں نہ شدید ضرورت ہو، مجبوری ہو، تنگی ہو انصاری میں، تب بھی کیا ہے اپنی خواہشات، اپنے معاملات پر یہ انصار مہاجرین کو کیا ہے ترجیح دیتے ہیں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو لوگ اپنے نفس کو، اپنے آپ کو بچا لیں کنجوسی سے، بخالت سے، مال کے حرص سے، یقیناً یہی لوگ کیا ہے فلاح اور کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اس بات کی طرف اشارت ہے حضرات کہ غزوہ بنی النضیر کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مال تقسیم کیا، بنی النضیر سے جو مال حاصل ہوا تھا اس میں سے ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مہاجرین کا تھا، کیونکہ مہاجرین میں جو تھے وہ مکۃ المکرمہ سے جب ہجرت کر کے آئے تو مال چھوڑ دیا، گھر چھوڑ دیا، بیوی بچوں کو بھی بعض نے چھوڑ کر کے آیا، تو اسی لیے محتاج تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا حصہ اس میں مقرر کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہا ہے کہ جب مہاجرین کو دے دیا گیا تو انصار نے اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کی، بلکہ انصار کا معاملہ یہ تھا صرف تنگی محسوس نہ کرنا اس پر نہیں، عام حالات میں بھی انصار اپنے تمام معاملات پر، اپنی نفسی خواہشات پر، اپنے مہاجرین بھائی کی خواہشات کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو اس آیت میں جیسے کہ پچھلی آیت میں اللہ نے مہاجرین کی صفت اور جو ہے ان کی جو ہے تعریف، ان کے حق میں گواہی دی، اسی طرح اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انصار کے حق میں گواہی، ان کی تعریف بیان کی کہ مہاجرین کو اگر کچھ دے دیا جائے تو ان کا دل اتنا زیادہ عمدہ، دل صاف ہے کہ دل میں کوئی تنگی محسوس نہیں کرتے، بلکہ اپنے نفس پر اپنے انصار، اپنے مہاجر بھائیوں کو کیا ہے ترجیح دیا کرتے ہیں۔ بہرحال بھائی حضرات بات آ گئی ہے تو ادھر ایک دو قصہ آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دیا جائے جس سے مہاجرین کے معاملے میں انصار کے دل میں کیا کشادگی، کیا مقام و مرتبہ تھا، یہ بات واضح ہو جائے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ، یعنی یہ شخص مہاجرین میں سے تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ میں بہت ہی زیادہ تنگی میں ہوں، آج کئی دن گزر چکے، میں نے کچھ کھایا پیا نہیں، کھانے پینے کو نصیب ہی نہیں، یا رسول اللہ آپ میرے کھانے پینے کا انتظام کرا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پوچھوایا کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے، مہمان آیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے، تمام ازواج مطہرات سے یہی جواب آیا کہ گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
صحابہ کرام کے درمیان اعلان کیا کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہے کہ میرے اس مہمان کو اپنے گھر لے جائے اور اسے کھلا پلا دے؟ اتنے میں ایک انصاری کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کا یہ مہمان قبول کرتا ہوں اور میں اس کی مہمانی کروں گا اور میں اس کو اپنے گھر لے جا کر کے اس کو کھلاؤں گا پلاؤں گا یہاں تک کہ اس کو آسودہ کر دوں گا۔ انصاری صحابی نے قبول کیا اور اللہ کے رسول کے مہمان کی مہمانی قبول کرنے سے پہلے اس انصاری صحابی نے اپنی بیوی کو اطلاع نہیں دی، بلکہ پہلے اللہ کے رسول کے مہمان کو قبول کیا، اس کی مہمانی کو، اس کے بعد اپنے گھر آتے ہیں اپنی عورت کے پاس، اور آنے کے بعد عورت سے کہتے ہیں کہ آج ہمارے گھر ایک مہمان آنے والا ہے اور وہ میرا مہمان نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان ہے۔ عورت پریشان ہوتی ہے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں، کھانا صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا ہمارے بچے کھا لیں، اگر بچے کھا لیں گے تو ہم دونوں میاں بیوی بچوں کے ماں باپ محروم رہ جائیں گے۔ تو آپس میں گفتگو ہوئی انصاری کی اپنی بیوی سے، تو یہ بات طے ہوئی کہ بچوں کو بھوکا سلا دیا جائے، بچوں کو بھوکا سلا دیا جائے، اور اس کے بعد مہمان کو گھر لاتے ہیں۔ مہمان جب آئے، کھانا رکھنے سے پہلے جو بچوں کے حصے میں کھانا تھا، اس کھانے کو مہمان کی خدمت میں رکھنے سے پہلے چراغ کو، روشنی کو بجھا دیا جائے۔ روشنی کو بجھا دینے کے بعد مہمان کے سامنے وہ کھانا رکھا جائے اور میں بھی اپنا ہاتھ اس میں برتن میں گھماتے رہوں گا، کھاؤں گا نہیں، اندھیرے میں اس کو کیا معلوم مہمان کو کہ میں کھا رہا ہوں یا کچھ اور کر رہا ہوں، اور مہمان وہ کھانا کھا لے گا اور اس کو یہ محسوس ہوگا کہ میں بھی اس کے ساتھ کھا رہا ہوں۔ الغرض مہمان کو لایا گیا، بچوں کو سلا دیا گیا، مہمان جب کھانے کے لیے بیٹھا تو چراغ کو، روشنی کو بجھا دیا گیا، اندھیرے میں مہمان نے جو ہے کھانا کھایا۔ یہ انصاری اسی برتن میں اپنے ہاتھ کو گھماتے رہے لیکن منہ تک نہیں لے کے جاتے رہے کہ کھانا کم تھا، اگر کھاتے خود تو مہمان کو کم ہو جاتا، یہاں تک کہ مہمان کھا کر کے آسودہ ہوا، اور صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس انصاری کا یہ ایثار اور یہ جذبہ وحی کے ذریعے بتایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان بتایا اور اس کی تعریف کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے تائید اور جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کرتے ہوئے اس آیت کو نازل فرمایا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ انصار اپنے نفس پر مہاجرین کو ترجیح دیتے ہیں، کیوں نہ تنگی اور پریشانی میں ہوں۔ یہی معاملہ انصار کا اور بھی دوسرے معاملات میں تھا، بہت سارے قصے ہیں لیکن یہ بطور مثال ایک قصہ میں نے جو ہے رکھا۔ الغرض حضرات، آج کی اس ملاقات میں اس نشست پر اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ مزید اور باتیں غزوہ بنو النضیر سے متعلق انشاءاللہ اگلی نشست، اگلی ملاقات میں، اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم